کہ رمضان کے اندر ایک غلطی جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے روزے فاسد ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ غلطی یہ کی جاتی ہے کہ ہم سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد بھی سحری کرتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ کی جانے والی غلطی یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد بھی سحری جاری ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے، حضور جب سحری کا آخری وقت اختتام ہوتا تھا تب سحری کھایا کرتے تھے۔ اور یہ میں دونوں باتیں کروں گا کہ افطاری کس وقت کرنی چاہیے اور سحری کس وقت۔ حضور کی سنت مبارکہ یہ ہے، یہاں سے حضور کا آخری لقمہ، آخری پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے اترا، ادھر سے بلال حبشی نے اذان پڑھ دی ہے۔ یہ آخری وقت میں حضور سحری کھایا کرتے تھے، لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جب تک اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جب تک کسی اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے تب تک سحری کا وقت ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ایک گھونٹ بھی پی لیا قصدن، آپ کا روزہ فاسد ہو گیا۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اللہ کرے آپ کو میری یہ بات سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیں، عصر کا وقت شروع ہوا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ ظہر کا وقت گیا۔ اب عصر کے وقت میں کوئی بندہ کہے کہ میں ادا نماز پڑھوں اور جماعت کروا لوں، وہ ادا ہو تو وہ اس کی ادا نہیں ہو سکتی، قضا ہوگی، کیونکہ ظہر کا وقت ہی نہیں بچا۔ جب کسی نماز کا وقت ہی نہیں ہے تو آپ وہ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس دوران سحری کرنا یہ روزے کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم تھوڑی چند دیر کی خاطر، 2-4 لقموں کی خاطر، 2-4 پانی کی گھونٹ کی خاطر اپنے سارے دن کے روزے کو خراب نہ کر لیں۔ اور افطاری کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور نے ایک صحابی کے ذمہ لگایا تھا، وہ دیکھتے تھے سورج کی طرف، جو ہی سورج غروب ہوا فوراً حضور نے افطاری کر لی۔ اب یہ امت کو درس دیا جا رہا ہے، حالانکہ انتظار بھی کیا جا سکتا تھا، وقت طویل بھی ہو سکتا تھا، لیکن حضور نے بتا دیا کہ بھائی مقصد یہ نہیں ہے کہ تم سارا دن بھوکے پیاسے رہو، اللہ کی فرما برداری مقصد ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا پھر اپنی مرضی سے بیٹھے رہنا یہ کمال نہیں ہے۔